بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرالوجر ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں۔ آپ لوگ انہیں سنتے رہتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور بھی میں نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، سنی اتحاد کونسل کا جو مخصوص نشستوں کا معاملہ چل رہا ہے عدالت میں، اور عمران خان صاحب کا عدت کا جو کیس ہے نکاح والا، وہ بھی ڈسکس کرنا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کروں، یہ جو سنی اتحاد کونسل کا بیسیکلی جو مخصوص نشستوں والا سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، اور عدت کیس جو عمران خان والا نکاح کیس، ان دونوں کیسز میں ایک تو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں واپس ملتی، آپ کو مخصوص نشستیں نظر آ رہی ہیں، اور عدت کیس والا عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو عدالت میں معاملات ہوتے ہیں ان کو نارملی ڈسکشن میں نہیں لاتے، مگر ہم صرف ایسٹرالوجی کا انالیسس جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں، مطلب گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا بنتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو چارٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دھوکہ دہی کے پلانٹس انٹیکٹ ہیں، دکھایا کچھ جائے گا، بتایا کچھ جائے گا۔ ہم پوری دنیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عدلیہ دنیا میں اس وقت جہاں جہاں پہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں، وہاں کی عدلیہ کی طرف سے کوشش ہوگی کہ دکھایا کچھ جائے اور بتایا کچھ جائے، ٹھیک ہے، اور کیا کچھ جائے۔ لوگوں کو یعنی ایک طرح سے مخمسے میں رکھ کے تو یہ ایک احساس دیا جائے گا، ایک فیلنگ دی جائے گی، نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیے گا کہ اصل جو رول پلے کرے گی وہ عدلیہ۔ میں پہلے دن سے 1.5-2 سال سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ٹائم آئے گا عدلیہ کھڑی ہوگی۔ اب جس وقت یہ سنی اتحاد والا معاملہ آئے گا، کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، مگر that would be taken up by the rest of the respected judiciary۔ وہ معاملے کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیں گے۔ کچھ ایسے حضرات آئیں گے سامنے، وکلا آئیں گے بیچ میں، ٹھیک ہے، گو کہ وکلا کو خاموش کرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، مگر پھر بھی بہت سارے باضمیر وکلا جو ہیں وہ نکلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک دوسری بات یہ کہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، ذائچے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کی بات نہیں کرتے۔ یہ کیسز جو ہیں، دیکھیں، عدت والی بات، عدت میں نکاح والا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک کوئی کیس ایسا تاریخ میں رپورٹڈ نہیں ہے۔ یہ پہلا کیس ایسا ہے کہ اس طرح سے کسی کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے یا ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاعر جو ہیں ہمارے دین کے، ان کے خلاف چیزیں ہیں بہت ساری۔ یہ عالم دین جو ہیں، یہ ان کا کام ہے دیکھنا، ہمارا کام ہے ذائچہ دیکھنا۔ یہ کیس تو خاص طور پہ رہتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا؟ عمران خان صاحب کو نہیں، اسلام کو انصاف ملے گا، کیونکہ دیکھیں یہ بات جو ہے بالکل یہ دین کے اوپر چلی جاتی ہے، دینی معاملہ ہے، سینسٹیو ہے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، مگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے حق میں ٹھیک ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں پوچھوں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، ایک تو ان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو 5 سال جیل میں رکھنا چاہیے، عمران خان صاحب نے اس پہ ریئیکٹ بھی کیا تھا کہ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں 5 سال کی، کیا کہیں سے ان کو آرڈرز آئے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے یا 5 سال کے لیے جیل میں رکھا جا سکتا ہے؟ اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مستقبل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو بات حضرت نے کی ہے وہ ان کے مطلب جو ذہن کی سوچ ہے اس کو ڈپکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم مطلب ظاہر ہے اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی اپنی سوچ ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے محترم ہیں، مگر یہ ہے کہ انسان کی جو زبان ہوتی ہے نا، بالکل اصل میں محترم، اور اس کے ایکٹس جو ہیں وہ محترم بناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ بہرحال یہ فیصلہ دینا تو اعلیٰ محترم عدلیہ کا کام ہے۔ ایسی ہے، آپ رائے ضرور دے سکتے ہیں، مگر رائے بھی وہ دینا کہ جو ریشنل ہو۔ ذائچہ ایسی چیز کوئی نہیں بتاتا، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حکمرانی کا خانہ عمران خان صاحب کا اسی سال کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے مقام پہ چلا جاتا ہے کہ
بہت سارے لوگوں کو جو ہے عمران خان سے بہت سی رعایتیں مانگنی پڑیں گی. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو اوپوننٹس ہیں, یہ تو اوپوننٹس تو بات کرتے ہیں, دشمن یا مخالف جو ہوتے ہیں تو بات کرتے ہی ہیں, مگر عمران خان کے ذائچے میں لمبی قید جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی وہ 5 سال یا 10 سال یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کسی بھی ٹائم پہ باہر آتے ہیں, اپنی پارٹی کو ری فارم کریں گے, کیا کہنا چاہیے, ریفربش تو نہیں کہنا چاہیے, ری فارم ہی کریں گے, اور اس کے بعد پھر یہ بات جائے گی نئے الیکشنز کی طرف. اچھا جی, وہ نئے الیکشن ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بھی کہا تھا, میں بہت دفعہ دوبارہ کہا جی, ابھی بھی آپ کو اسی سال میں 2 الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ اس سال کے اندر, سال کے اینڈ کے اوپر اناؤنس ہوں گے الیکشنز, یا الیکشنز ہو چکے ہوں گے. اچھا, نئے الیکشنز کی آواز اسی سال کی ہے. اچھا جی, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, قومی اسمبلی کے اجلاس ریسنٹلی جو گزرے اور ہو رہے ہیں, ہنگامہ خیز اجلاس, میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ عوام کے کوشچنز بھی ایسے آتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے, میں ذرا سنجیدہ ایک سوال پوچھ لیتا ہوں, ایسے اجلاس جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, شور شرابہ ایسے ہی چلیں گے؟ آپ کو, ہم لوگ تو بڑے ہو گئے ہیں, یہ سیاستدان کب بڑے ہوں گے؟ ہاں, کہتے ہیں کیا جانے کہے گا کیا آ کر, ہے دور یہاں پیمانے کا, اللہ کرے واعظ کو کبھی رستہ نہ ملے میں خانے کا. تو یہ ایسے ہی ہے. ابھی ایک جس وقت لوگ اپنا آپ دکھائیں گے نا, جی ایک انقلاب کی صورت جس وقت بنتی نظر آئے گی, جی, پھر ان کی آپ میراتھونس دیکھیے گا, کیسے دوڑیں ان کی لگتی نظر آئیں گی آپ کو. پاکستان میں بیرون ملک نکل جائیں گے اتنی ہمیں تیز دوڑ لگا کے. نہیں, وہ ایسے ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جانے نہیں دیں گے ان کو. اچھا, لوگ اپنا پیار محبت نچھاور کریں گے ان کے اوپر بہت زیادہ. اچھا, نہیں ابھی نہیں جانا آپ نے, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے, کہ دل ابھی بھرا نہیں. تو یہ عوام جو ہے نا, یہ ان کو میچورٹی کی طرف لے کے آئے گی. اچھا, بالکل ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا جی؟ میں سمجھ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں زحل جو ہے وہ اپنی چوبن والی پوزیشن پکڑ چکا ہوا ہے. زحل عوام ہے, زحل جوڈیشری سے ریلیٹڈ بھی ہے, تو بس پھر بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, حکومت پہلے بھی اس طرح کے ہمارے پاکستان میں, اور جب بھی ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہوا, مختلف آپریشنز ہوئے, وہ ضرورت تھی وقت کی, حکومت اور آرمی عزم استحکام آپریشن کرنے لگی ہے, لیکن پی ٹی آئی کو اس پہ آن بورڈ نہیں لیا گیا. پارلیمان میں یہ بات نہیں آئی, پی ٹی آئی کو احتجاج کر رہی ہے, پی ٹی آئی کو اس پر اعتراض ہے بیسیکلی. آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا جائے گا, یا پی ٹی آئی کی مخالفت کے بغیر, مخالفت کے باوجود بھی یہ آپریشن بیسیکلی سٹارٹ کر دیا جائے گا دہشت گردوں کے خلاف؟ آپ کا جو سوال ہے نا, وہ کروڑوں روپے کا سوال ہے, یقین کریں. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جی, وہ جواب یہ ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ پی ٹی آئی کو نہیں پوچھا گیا. اچھا, بہت اچھا ہوا, کیونکہ پی ٹی آئی ابھی پی ٹی آئی ہے نہیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ پٹی ہوئی ہے, ابھی یہ, ہاں جی ٹھیک ہے, ابھی یہ واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں. اگر ان کو پوچھ لیتے تو کچھ اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی اس وقت, کیونکہ پی ٹی آئی ابھی دھڑے بندی کا شکار ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک مذاق بن جانا تھا. اگر یہ بہت اچھا, یہ دیکھیں قدرتی کرواتی ہے یہ کام. ٹھیک ہے, اگر ان کو شامل کر لیتے نا, تو اس وقت میں پی ٹی آئی کا جب چارٹ دیکھتا ہوں نا, تو پی ٹی آئی میں بہت سارے پیرا ٹروپرز جو ہے نا, بہت سارے کام خراب کر رہے ہیں اس وقت. خان صاحب اندر بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے, انہوں نے بات بھی کی ہے اس پہ. بالکل اچھا, ان کو معلوم ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ روحانی طور پہ عمران خان اتنے مطلب بیدار ہو چکے ہوئے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو, مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے نا انسان کو الہام ہوتا ہے, وجدان ہوتا ہے, جس طرح شاعر ہوتے ہیں, شاعروں پہ آمد ہوتی ہے نا, وہ اسی طرح سے لوگوں پہ بھی آمد ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں کہ جی یہ ہے اور وہ ہے. میرا اپنا ایک شعر میں بتاتا ہوں کہ ہم ہیں شاعر, ہمیں الہام سخن ہوتا ہے. ہم ہیں شاعر, ہمیں الہام سخن ہوتا ہے, سلسلہ ختم نہ ہوتا تو پیمبر ہوتے. مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے, جو اللہ کے قریب جتنا ہوتا جاتا ہے انسان,
پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو چیزیں ہیں وہ بتاتا ہے. عمران خان کو پتا ہے کہ اس بندے کی پارٹی اس وقت جو ہے وہ لائن سیدھی کے اوپر نہیں ہے. بندے نے باہر آنا ہے تو اپنا پارٹی کو سیدھا کرنا ہے. اس وقت سارے جو ہے وہ پھر شامل کریں گے ساری چیزوں کے اندر. ابھی اچھا ہے کہ جو شامل نہیں ہوا. ذائچہ بھی یہی، ذائچہ تو یہ بتاتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بھی سیدھی نہیں ہے. پیراٹروپرز جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں. ڈس انٹیگریشن کی پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کھیرو بکھیرو ہو جائے، تتر بتر ہو جائے. ہوگی نہیں، کیونکہ اس کی فارمیشن کا جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی ہے. اچھے ٹائم پہ بنی ہوئی پارٹی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہر چیز پر ٹیکس لگ گیا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب قبر پر بھی ٹیکس لگے گا. پاکستان کا مستقبل بیسیکلی کیا دیکھ رہے ہیں؟ واقعی ایسا ہوگا؟ قبر پر ٹیکس جو ہے ویسے لگا تو ہے، مطلب ٹیکس تو نہیں کہنا چاہیے. اب تو یہ ہے کہ پیسے لیتے ہیں وہ قبر کی جگہ دینے کے. ایسے ابھی میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے تو آمین ثم آمین، بلکہ دعاؤں کی اپیل ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. اچھا، وہ پیسے دینے کے بغیر آپ کو جگہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ایسے، تو ہو سکتا ہے ٹیکس بھی لگ جائے. موت ٹیکس. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. پی ٹی آئی پرامن احتجاج کرتی ہے، ریسنٹلی بھی کرنے کی کوشش کی لیکن دفعہ 144 نافذ ہو گئی. ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آواز دبائی جا سکتی ہے؟ کب تک آواز کو دبایا جائے گا؟ میری آواز ہی پہچان ہے. آواز جو ہے وہ اس وقت تک ہی دبتی ہے جب تک ان کا لیڈر جو ہے جی وہ پردے کے اوپر نہیں آتا. ابھی تو پردے سے غائب ہے نا. پردے میں رہنے دو. ہاں، پردے میں، وہ کہتے ہیں پردے میں رہنے دو. 2 مہینے تک، 2-2.5 مہینے تک ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ کلیئر ہونی شروع ہوگی کہ پارٹی کی آواز کو سنا بھی جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی جو ٹائم شروع ہونے لگا نا حکومت کے لیے تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے. کوشش تو یہ ہے، تجزیہ نگار یا جو دوست احباب آتے ہیں جن کا تعلق صحافت کے ساتھ، وہ بتاتے ہیں کہ جی پلان تو یہ ہے کہ 2-2.5 سال اس حکومت کو چلنے دیا جائے، اس کے بعد جو ہے پھر. مگر ذائچہ اور کہانی سناتا. ذائچہ یہ کہتا ہے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ مشکل ٹائم ہے گورنمنٹ کے لیے. کیونکہ حلف کی جو تقریب تھی وہ صحیح ٹائم میں نہیں تھی، تو اس کا امپیکٹ رہتا ہے. کمر در اقرب میں اٹھائے گئے حلف جو ہوتے ہیں یا ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں یا شادی بیاہ جو کیے جاتے ہیں یا جو دوستیاں بنائی جاتی ہیں اس ٹائم کے اندر، وہ لانگر لاسٹنگ نہیں ہوا کرتی. وہ بلکہ خرابی کے اوپر جا کے ختم ہوا کرتی ہیں. اللہ نہ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.